تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو، اور حقیقی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تم تو لا علم ہو۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر ادا کرے تو اس کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، احساس مر جائے تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو اپنے قریب بلاتا ہے اور دور جانے پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ واپس آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوگا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ جب تک انسان خاموش اور بات نہ کرے اس کے عیب و ثواب چھپے رہتے ہیں۔ کسی کا اتنا دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ باوضو سونے کے وظائف۔ باوضو سونے والے کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ فرشتے ساری رات نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور صبح جب سو کر اٹھتا ہے تو جو دعا مانگی ہو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے گناہ پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جتنا تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ حافظ۔